کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، لہٰذا آپ شکرانہ ادا کیجئے، نماز پڑھیے، قربانی کیجئے، آپ کا جو دشمن آپ کے خلاف ہے وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان مسجد میں تشریف فرما تھے کہ آپ پر ہلکی سی اونگ طاری ہو گئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر مبارک اٹھایا تو ہم نے عرض کی کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا انزلت علی آنفا سورۃ، میرے اوپر ابھی ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کر سورت سنائی اور سورت سنا کر فرمایا اتدرون ما الکوثر، یعنی تلاوت بھی سنا دی اور پھر وضاحت بھی ساتھ ہی کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، کیا تمہیں معلوم ہے کوثر کیا ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا وہ ایک نہر ہے جس کا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس میں خیر کثیر ہے۔ اس نہر میں کیا ہے؟ خیر کثیر ہے۔ در حقیقت یہ ایک حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن آئے گی، اس کے برتنوں کی تعداد آسمان کے تاروں جتنی ہوگی، اور اس سے کچھ لوگوں کو ہٹا لیا جائے گا تو میں کہوں گا کہ یہ میری امت ہے، تو مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیسی کیسی نئی چیزیں نکال لی تھی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ بہرحال سورت کا محور یہ ہے، مرکزی مضمون یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمتوں کا ذکر ہے، آپ کے مقام کی فضیلت کا بیان ہے، اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے اس نعمت اور فضیلت کو پا کر، اس کا ذکر ہے کہ آپ شکرانے کے طور پر اللہ کی عبادت کریں اور بندوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی سورت میں 4 چیزوں کی بات تھی، یا 4 خاص باتیں تھیں، جس میں سب سے پہلے تو بخل کا ذکر تھا کہ ایک شخص یتیم کی ضرورت پوری نہیں کرتا، مسکین کی نہیں کرتا، ان کو ذلیل کرتا ہے۔ دوسری چیز نماز میں غفلت کی بات تھی۔ تیسری چیز دکھاوے کی بات تھی۔ چوتھی چیز یمنعون الماعون، لوگوں سے خیر روکنے کی بات تھی۔ اس صورت میں 4 چیزوں کے کرنے کی بات ہے۔ سب سے پہلے بخل کے اپوزٹ کیا ہے؟ الکوثر، خیر کثیر، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، خیر روکی نہیں آپ سے۔ نماز سے غفلت کا علاج کیا؟ فصلی، نماز پڑھو۔ پھر دکھاوے کا علاج کیا؟ لربک، اپنے رب کے لیے پڑھو۔ اور پھر یمنعون الماعون، اس کا اپوزٹ کیا؟ ونحر۔ جو شخص یہ کام کرے، کون کون سے؟ فصلی لربک ونحر، نماز بھی صحیح ادا کرے اور قربانی بھی کرے، صدقہ خیرات بھی کرے، اس کا دشمن سرنگوں ہو جاتا ہے، اس کا دشمن اس پہ غالب نہیں آ سکتا، اس کا دشمن اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ کبھی بھی آپ کو کسی سے خطرہ ہو، یہ 2 کام شروع کر دے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ مشکلیں آتی اس لیے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو سیدھا کریں، نمازیں اور اچھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کی طرف توجہ کریں، کہاں کمی ہو رہی، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کیسے مشکلات پر آسان ہوتی۔ آپ کے خلاف بولنے والے اور آپ کے بارے میں باتیں کرنے والے خود ہی خاموش ہو جائیں گے۔ اس صورت کا پس منظر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب آپ کے بیٹے قاسم کا انتقال ہوا اور یہ خبر ابو لہب تک پہنچی تو اس نے کیا کہا کہ محمد ابتر ہو گئے، اب ان کا نام نشان مٹ جائے گا، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں۔ تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ فکر نہیں کریں، ناکام آپ کا دشمن ہی ہوگا، آپ کو اللہ نے خیر کثیر عطا کر دی۔ تفصیل دیکھتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے عطا کی آپ کو الکوثر۔ انا سے مراد اللہ سبحانہ وتعالی، اعطینا ہم نے آپ کو عطا کی۔ عطا کیا ہوتی؟ جس کا بدلہ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ الکوثر، کوثر، الکوثر جو ہے یہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، ایک ہے خیر کثیر، کثرت سے خیر عطا کی، بہت زیادہ بھلائی، بہت نعمتیں آپ کو عطا کی، اور انہی میں سے ایک نعمت نہر کوثر ہے یا حوض کوثر ہے۔ بعض کے خیال میں ایک ہی چیز ہے، بعض کے خیال میں 2 ہیں۔ نہر جنت میں ہے، حوض عرصات یوم القیامہ میں ہے، یعنی حشر کے میدان میں ہے۔ اور نہر کوثر سے پانی آ رہا ہے کس میں؟ حوض میں۔ اور اس کی مسافت کتنی ہے؟ 1 مہینے کی لمبائی پہ لمبا اور 1 مہینے کی لمبائی پہ چوڑا، اس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے۔ اور جو نہر کوثر ہے جنت کی نہر، اس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، موتیوں اور یاقوت کا فرش بچھا ہے، مٹی کستوری سے زیادہ خوشبودار، پانی شہد سے میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید، مکھن سے زیادہ نرم، برف سے زیادہ ٹھنڈا۔ دنیا میں جو آپ کو بہت ہی پسند ہے اس کی کچھ مشابہت نظر آتی۔ اور حوض کوثر جو ہے میدان حشر میں، اس کے کناروں پر کیا ہے؟ پیالے ہیں، کتنے؟ ستاروں کی تعداد میں۔ جو ایک دفعہ اس سے پانی پیے گا وہ کبھی بھی
دوبارہ پیاسا نہیں ہوگا. لیکن اس سے کس کو ہٹا دیا جائے گا؟ جو بدعت کرنے والا ہو، یا جو آپ سے دشمنی رکھنے والا ہو، آپ سے بغض رکھنے والا ہو، اس کو وہاں نہیں آنے دیا جائے گا. یا جو آپ کے دین سے بغض رکھنے والا ہو. نماز سے نفرت ہے، صدقہ خیرات ہے، دین کا ہر کام میں مصیبت لگتا ہے. ایک یہ ہے کہ بوجھل ہونا، اچھا آپ سو کے اٹھے ہیں تو آپ کو بوجھل لگ رہا ہے نماز پڑھنا، وہ ایک فطری سی بات ہے، آپ تھکے ہوئے ہیں یا نیند میں ہیں. لیکن ایک یہ ہے کہ دل سے نماز کی چاہت ہی نہ ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہمارے نزدیک نماز کا مقام کیا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے میری زندگی میں نماز کا مقام کیا ہے، مجھے نماز سے کتنی محبت اور چاہت ہے، کتنے شوق سے میں اس کی طرف جاتی ہوں، یا نماز بس خانہ پوری کی حد تک پڑھتی. کیونکہ یہ ہماری ایمان کا امتحان ہے. اس میں بہرحال یاد رکھیے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھی، جس نے آپ سے بغض رکھا، جس نے آپ کی شریعت سے بغض رکھا، اس کے لیے پھر کوئی خیر نہیں، کوئی برکت نہیں، وہ حوض کوثر پر نہیں آ سکتا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اگرچہ انسان کی ساری زندگی میں جو کام بھی اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے مطابق ہو وہ عبادت کہلاتا ہے، لیکن خاص طور پر کچھ کاموں کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے جنہیں اسلام کے بنیادی ارکان بھی کہا گیا ہے، جن میں سب سے پہلا رکن نماز ہے. اس کے علاوہ روزہ، زکوٰۃ، حج اور سب سے پہلے آف کورس شہادتین یعنی اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نماز کیوں پڑھیں، اللہ کے آگے کیوں جھکیں؟ اگر ہم غور کریں تو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے. ہم صبح سے شام تک جتنی بھی نعمتیں استعمال کرتے ہیں وہ رب ہی کی دی ہوئی ہیں. خود ہمارا جسم، ہماری آنکھیں، کان، ناک، زبان، ہاتھ، پاؤں، یہ تمام تر نعمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں. ان سب نعمتوں کو یہ جانے کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ جس نے یہ نعمتیں ہمیں دی ہیں ہم اس کے شکر گزار بن جائیں. اور شکر گزاری کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ انسان صرف دل میں نہیں، صرف زبان سے نہیں، بلکہ عملی طور پر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرے اور ان طریقوں پر کرے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے. ان طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ نماز کا طریقہ ہے. جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ
اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے، اس کا قرب چاہتا ہے، تو اس کا راستہ نماز ہی ہے۔ انسان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جو شخص ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے، انہیں وقت پر ادا کرے اور ان میں مکمل صحیح رکوع کرے اور خشوع کا اہتمام کرے، تو اس انسان کا اللہ پر ذمہ ہے کہ اسے معاف کر دے، اور جو شخص ان باتوں کو ملحوظ نہ رکھے اس کا اللہ پر کوئی ذمہ نہیں، چاہے تو اسے معاف کرے اور چاہے تو اسے عذاب دے۔ اس حدیث سے بھی پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کی بخشش کا ذریعہ بھی نماز ہی ہے۔ لہٰذا ہمیشہ لیکن خاص طور پر رمضان میں نمازوں کی پابندی کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ فرض نمازوں کے علاوہ جو بہترین نماز افضل الصلاۃ جسے کہا گیا ہے وہ تہجد کی نماز ہے، رات کے پچھلے پہر کی نماز۔ لیکن رمضان المبارک میں انسان اگر رات کے پچھلے پہر اٹھ کر نوافل ادا نہ کر سکے تو اس کی سہولت کے لیے عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی سنت بہترین عبادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان میں ایمان اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے، رات کو کھڑا رہتا ہے، اللہ کے حضور طویل قیام کے ساتھ اس کی عبادت کرتا ہے، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تراویح کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے اور آپ نے اس کی تاکید بھی کی ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کی خصوصیت کیا ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، یعنی ساری رات سو کر ہی نہیں گزارتے بلکہ وہ رات کو بھی اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ اپنے رب کو خوف اور امید کی حالت میں پکارتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ دن کے علاوہ رات کے وقت بھی تنہائی کے اوقات میں اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کرتے ہیں، اس کے سامنے قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے میں راز و نیاز کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں۔ اور اس شخص کی شان کا کیا کہنا جو اللہ رب العزت کے قریب ہو، جو کہ پوری کائنات کا بادشاہ ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور آیت سے بھی پتہ چلتا ہے، سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے کون ہیں، متقی کون ہیں؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، وہ رات کو کم سوتے ہیں اور سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ عموماً رات کے پچھلے پہر میں فجر سے پہلے قیام کے لیے اٹھنا ایک مشکل عمل ہے، لیکن جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے اس کے لیے کچھ مشکل بھی نہیں۔ لیکن رمضان میں تو سحری کے لیے انسان اٹھتا ہی ہے، کیونکہ سحری کھانے والوں پر فرشتے رحمت کی دعائیں بھیجتے ہیں، ان کے لیے خاص دعائیں کرتے ہیں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں وہ صرف کھانے پینے کے شوقین نہیں ہوتے، صرف کھانا کھانے والی عبادت ہی نہیں کرتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ شوق اور ذوق کے ساتھ اللہ کے آگے جھکتے بھی ہیں۔ اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان کی راتوں میں اس عبادت سے فائدہ اٹھائیں، رات کے اول حصے میں کچھ نوافل ادا کریں اور کچھ آخری حصے میں، اور خصوصی طور پر وبالاسحار هم یستغفرون، سحری کے وقت استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اور ویسے تو نماز بھی انسان کے لیے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، لہٰذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا خصوصی اہتمام کریں۔ عام طور پر ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تہجد اور تراویح کیا دونوں ہی ضروری ہیں، یا صرف تراویح کفایت کر جائے گی، یا صرف تہجد پڑھ لینا ہی کافی ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ رات کا آخری حصہ عبادت کے اعتبار سے سب سے افضل حصہ ہے۔ اس وقت میں جب انسان سحری کھاتا ہے تو وہ سحری بھی ایک مبارک کھانا بن جاتی ہے۔ نماز کی ادائیگی بھی، یعنی رات کو نیند لینے کے بعد اٹھ کر نماز ادا کرنا، جسے تہجد کہا جاتا ہے، وہ ایک بہترین عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل،
فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم وہو قربۃ لکم الی ربکم ومکفرۃ للسیئات ومنہاۃ عن الإثم۔ تم تہجد ضرور پڑھا کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے اور تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ، گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ اور گناہوں سے بچنے کا سبب ہے۔ یعنی اس وقت میں انسان کا اپنے نفس کی خواہش یعنی نیند کو توڑ کر اٹھنا اور اللہ کے حضور کھڑے ہونا، یہ انسان کے اندر ایک قوت ارادی پیدا کرتا ہے، انسان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اور ایمان کی یہ مضبوطی انسان کو باقی زندگی میں بھی گناہوں کو چھوڑنے میں مدد دیتی ہے۔ تو بہرحال اگر رات کے آخری حصے میں انسان اٹھ کر نماز ادا کرتا ہے تو وہ تہجد کہلاتی ہے، اور اگر پہلے حصے میں ادا کرتا ہے تو وہ تراویح کہلاتی ہے، اور اوورآل رات کی نماز کو قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ اور قیام کا لفظ اس لیے کہ اس میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز جو ہے وہ طویل قیام ہے، زیادہ دیر تک کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اور اس میں قرآن پاک پڑھنے یا سننے کا اہتمام کرنا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر ہم خود قرآن پاک زیادہ یاد زبانی نہیں رکھتے، یعنی بہت سے لوگ حافظ نہیں ہوتے، انہیں قرآن مجید کا بہت سا حصہ یاد نہیں ہوتا، اس لیے سہولت کے لیے اگر انسان کسی مسجد میں یا کسی جگہ پر جمع ہو کر یہ نماز ادا کرے تو مکمل قرآن پاک سننے کی بھی سعادت حاصل ہو سکتی ہے۔ اور اگر سارا قرآن مجید نہ بھی سن سکے تو اس میں جتنا بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ اگر انسان اکیلے میں یہ نماز پڑھے گا تو بعض اوقات سستی ہو جاتی ہے، زیادہ دیر قیام نہیں کر سکتا، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، اور انسان رمضان کی راتوں کے اس ثواب سے محروم رہ جاتا ہے۔ جہاں دن کی عبادت روزہ سب سے افضل عبادت ہے، وہاں رمضان میں راتوں میں قیام کی حالت میں قرآن کا سننا، اللہ تعالیٰ کے حضور رکوع اور سجدے کرنا افضل ترین عبادت ہے۔ اس سے انسان کے اندر تقویٰ کی ایک خاص کیفیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اگر قرآن پاک کے معنی انسان جانتا ہو تو قرآن مجید سنتے وقت انسان پر ایک عجب کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ یوں لگتا ہے جیسے براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو براہ راست ایسی ہدایات دے رہے ہیں کہ جس میں انسانی زندگی کے بہت سے مسائل، بہت سی مشکلات اور بہت سی الجھنوں کا جواب بھی ہوتا ہے۔ عموماً ہم عام دنوں میں قرآن مجید کا تھوڑا حصہ پڑھتے ہیں، مرد حضرات جب نماز جماعت سے بھی پڑھتے ہیں تو عموماً چند آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، لیکن رمضان میں ہر روز رات کو مسلسل 30 راتوں میں جب ہر روز ایک سپارہ پڑھا جاتا ہے یا اس سے کم و بیش زیادہ یا کم، اور پورا قرآن پاک ایک مہینے کے اندر جب مکمل کیا جاتا ہے تو اس کا یوں ہی اثر ہوتا ہے جیسے ایک موسلادھار بارش کے بعد ہر چیز صاف ہو جاتی ہے۔ انسان کا دل، دماغ، روح، حتیٰ کہ جسم، یہ تمام چیزیں اس قرات سے متاثر ہوتی ہیں، خواہ انسان یہ قرات خود کرے یا کسی کے پیچھے سنے۔ ویسے بھی قرآن مجید شفا ہے، قرآن پاک میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم قرآن مجید میں وہ چیز اتارتے ہیں کہ جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن مجید صرف روح کی بیماریوں کا ہی علاج نہیں، صرف ذہنی الجھنوں کا ہی علاج نہیں، بلکہ جسمانی طور پر بھی انسان کے لیے شفا کا ذریعہ ہے۔ اور خصوصاً جب انسان اللہ کے حضور کھڑے ہو کر پوری کنسنٹریشن کے ساتھ ہاتھ باندھ کر اپنے سینے پر اور پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ کا کلام سنتا ہے، اور پھر بہت سے لوگوں کے درمیان میں کھڑا ہو کر سنتا ہے، اس کی اپنی ہی ایک برکت ہے۔ کیونکہ تنہائی کی عبادت اپنی جگہ بہت اچھی ہے، لیکن اجتماعی عبادت کے اپنے فائدے ہیں، کیونکہ انسان ایک دوسرے کی کیفیات سے بھی متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر نماز میں آپ جماعت میں کھڑے ہیں اور آپ کے ساتھ کے شخص کے اوپر ایک خشوع و خضوع طاری ہے تو یقیناً اس کا اثر آپ تک بھی پہنچے گا۔ اسی طرح اگر نماز میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے خوف سے رو رہا ہے یا قرآن مجید سنتے ہوئے اس کے دل پر ایک عجب اثر ہوا ہے تو وہ اثرات آپ تک بھی ٹرانسفر ہو سکتے ہیں، اور اس طرح آپ کی نماز مزید اچھی ہو سکتی ہے۔ رات کی نماز انسان کے لیے نفس کی تربیت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ عام طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ سال بھر زندگی کی مختلف مصروفیات کی وجہ سے انسان رات کی نماز کی طرف توجہ نہیں دے پاتا، یعنی نوافل کی طرف،
لیکن رمضان में अल्लाह सुब्हानो ताला की खास रहमत है कि उसने हमें ये मौका अता किया, लिहाजा हम सब के लिए जरूरी है कि हम इसका एहतमाम करें। और ये वक्त न सिर्फ ये कि हमारे नफ्स की तरबियत का एक बहुत बड़ा जरिया है, बल्कि उसके अलावा दुआओं की कबूलियत का भी वक्त है, क्योंकि इंसान जब अल्लाह सुब्हानो ताला की इबादत करता है, उसके हुजूर झुकता है, तो उसके बाद अल्लाह सुब्हानो ताला के आगे जब हाथ फैलाता है तो अल्लाह ताला उसके हाथों को खाली नहीं लौटाते। इसलिए इन मौके से खूब खूब फायदा उठाना चाहिए और जितनी भी रहमतें और बरकतें और अल्लाह सुब्हानो ताला की नवाजिशें हम समेट सकें, उन्हें समेटने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि थोड़ी सी सुस्ती हमें इन खैर और बरकत और भलाई के कामों से महरूम कर दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इस मुबारक महीने की रातों और दिनों से भरपूर फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला का इरशाद है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद रखूंगा, और मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री न करो। जब इंसान अल्लाह सुब्हानो ताला की नेमतों को हकीकी मानों में महसूस करता है तो ये हो नहीं सकता कि फिर जबान पर अल्लाह ताला की तारीफ के कलिमात जारी न हो और फिर उसका दिल अल्लाह ताला की याद से ठंडक न पाए और उसका सीना अल्लाह की याद से रोशन न हो। ये मुमकिन नहीं होता, क्योंकि ये लाजिम व मलजूम चीजें हैं। रमजानुल मुबारक के महीने में जब इंसान रोजे की हालत में होता है तो वो एक खास इबादत की कैफियत में होता है। इस कैफियत में हर दम उसका शऊर जागा हुआ होता है और जिक्र भी गफलत से जगाता है इंसान को। जाकिर कभी गाफिल नहीं होता, यानी जो अल्लाह को याद करता है फिर वो गाफिलीन में शुमार नहीं होता। रोजे का एहसास इंसान को बार बार अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे कर देता है, और फिर जब इंसान दिन में खाना पीना छोड़ देता है तो नेमतों का एहसास और नेमतों की कदरदानी भी होने लगती है। तो उस पर जहाँ नेमतों पर दिल में शुक्र होता है, वहाँ जबान जिक्र करने वाली भी होती है। इस तरह जब रोजे की हालत में दिन तवील मालूम होने लगे तो जिक्र उस दिन को छोटा महसूस कराता है, क्योंकि इंसान जब किसी अच्छी मसरूफियत में होता है और साथ साथ अल्लाह को याद करता रहता है तो मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने अपने उन बंदों को अक्लमंद कहा है कि जो उठते बैठते लेटते अल्लाह को याद किए रखते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। वो लोग जो अल्लाह को याद रखते हैं खड़े होकर भी, बैठकर भी और लेटे हुए भी, और उसके साथ साथ अल्लाह ताला की तख्लीक पर गौर व फिक्र भी करते रहते हैं। यानी जबान से जिक्र करते हैं, दिल में भी अल्लाह की याद होती है, लेकिन उसके साथ सोच विचार का अमल भी जारी रहता है, गौर व फिक्र भी करते हैं। वो यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, और वो आसमान और जमीन की तख्लीक पर तफक्कुर कर रहे होते हैं, गौर व फिक्र कर रहे होते हैं, और वो पुकार उठते हैं कि रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला। ऐ हमारे रब, तूने ये सब कुछ बेकार पैदा नहीं किया। सुब्हानक, तू पाक है, तू हर ऐब से पाक है, तो इस ऐब से भी पाक है कि तू कोई बेकार काम करे। फ़क़िना अज़ाबन नार, बस तू हमें आग के अजाब से बचा। तो गोया अल्लाह के बंदे जहाँ अपने काम काज के दौरान अल्लाह को याद करते हैं जबान से, वहाँ कायनात में गौर व फिक्र करके भी अल्लाह को याद कर रहे होते हैं। वो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और अपने लिए दुआएं मांगते हैं। जिक्र की कुछ फॉर्मल शक्लें होती हैं और कुछ इनफॉर्मल। फॉर्मल शक्ल में नमाज, कुरान की तिलावत और दीगर इबादत आ जाती हैं। अल्लाह सुब्हानो ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, अक़िमिस सलात लिज़िक्री, नमाज मेरी याद के लिए कायम करो। लेकिन अल्लाह सुब्हानो ताला का जिक्र सिर्फ मखसूस शक्लों में ही नहीं बल्कि हर हाल में किया जा सकता है। हदीस में आता है कि एक शख्स आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस्लाम के अहकाम तो मेरे लिए बहुत हैं, बस आप मुझे ऐसी बात बताइए जिसको मैं मजबूती से पकड़ लूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी जबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहे, यानी इंसान का दिल जागता रहे, इंसान की जबान भी अपने काम में मशगूल रहे और एक बेहतरीन काम में। इससे इंसान के अंदर एक फ्रेशनेस भी आती,
ایک زندگی کا احساس ہوتا ہے. ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایکٹیو نظر آئیں اور فریش نظر آئیں. تو ذکر انسان کو ظاہری طور پر بھی ایک فریشنس دیتا ہے اور دل کا اطمینان بھی دیتا ہے، کیونکہ چہرہ انسان کے دل کا آئینہ ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. جب دل اطمینان میں ہوگا، زبان پر اللہ کا ذکر ہوگا، تو چہرہ بھی پرسکون ہوگا اور باقی کام بھی زیادہ بہتر طور پر انجام پائیں گے. ہمارے وقت میں بھی برکت ہوگی. ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور وہ جو ذکر نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ اور مردہ کی ہو. یعنی ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے ایک زندہ انسان ہو اور ذکر نہ کرنے والا ایسے جیسے کوئی مردہ ہو. گویا ذکر ہمارے عمل کی ایک روح کی طرح ہے. جس جسم میں روح نہ ہو وہ جسم مردہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر ہمارے باقی اعمال کے دوران یعنی کام کاج کرتے وقت ہمارے دل میں اللہ کی یاد نہیں، ہماری زبان سے اللہ کا ذکر جاری نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک بے جان لاشا ہے جو چلتا پھرتا ادھر ادھر کام کر رہا ہے اور جس کے اندر وہ روح نہیں، وہ سکون نہیں، وہ خوشی نہیں، وہ اطمینان نہیں. ان سب مشکلات کا حل ڈپریشن کا، فرسٹریشن کا، گھبراہٹ کا، غم، دکھ، تکلیف کا یہی ہے کہ انسان اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو روشن رکھے، اپنے ظاہر اور باطن کو. اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد جہاں دلوں کے اطمینان کا باعث ہے، جہاں زندگی میں انسان کی مشکلات میں اس کے لیے سہولت پیدا کرتی ہے، وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت کے اعتبار سے بھی انسان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں اعد اللہ لہم مغفرتاً، اللہ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے، یعنی ان کے ساتھ مغفرت کا وعدہ ہے. وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور اجر عظیم کا. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سبحان اللہ وبحمدہ کہتا ہے، یعنی ایک بار کہتا ہے، اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. اب یہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے ہمیشہ ہمیشہ کے گھر میں کتنے درخت لگاتا ہے، وہ اس کو کتنا سرسبز کرتا ہے. اسی طرح ان کلمات کے کچھ اور فوائد بھی بتائے گئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام ان کلمات کو پڑھتا ہے، یعنی سبحان اللہ وبحمدہ مختصر سے کلمات ہیں، لیکن قیامت کے دن کوئی شخص اس جیسا عمل نہ لائے گا مگر وہ جس نے یہ عمل کیا ہو، یعنی جس نے یہ تسبیحات پڑھی ہو. ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتانی، دو کلمات ہیں، خفیفتان علی اللسان، جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت بھاری ہیں، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت محبوب ہیں. وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تسبیح کے اتنے زیادہ فوائد کیوں ہیں؟ اللہ کی تسبیح یا اللہ کی پاکی بیان کرنا انسان کے لیے اتنے زیادہ اجر و ثواب کا باعث کیوں ہے؟ اگر ہم ان کلمات پر غور کریں، اور ویسے بھی ہمیں جو بھی ہم ذکر کریں ان پر غور کرنا چاہیے، ان کلمات پر، ان الفاظ پر جو ہم اپنے منہ سے نکالتے ہیں، لیکن خاص طور پر اگر ہم ان الفاظ کا معنی دیکھیں کہ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، یہ کس طرح انسان کو اطمینان دیتا ہے، کس طرح سکون دیتا ہے. مثلا چھوٹے سے چھوٹے کام اور بڑے سے بڑے کام میں بعض اوقات ناگوار اور ناپسندیدہ صورتحال پیش آ جاتی، اس وقت انسان اریٹیشن کا شکار ہوتا ہے. لیکن جو شخص تسبیح پڑھنے کا عادی ہو اور سوچ سمجھ کر پڑھ رہا ہو، اس کے دل کو فوراً اطمینان ہو جاتا ہے. وہ فوراً یہ سوچتا ہے کہ اللہ پاک ہے، اس وقت جو بھی سچویشن مجھے پیش آ رہی ہے اس میں اس کا اذن شامل ہے، اس کی ضرور کوئی حکمت ہے. مثلا اکثر ہم موسم کی شکایت کرتے نظر آتے ہیں، دھوپ زیادہ ہو، گرمی ہو تو ہم کہتے ہیں بہت گرمی، حالانکہ سوچا جائے تو یہ کس کا فیصلہ ہے؟ بادل زیادہ ہو، بارش ہو جائے تو اس پر ہم شکایت کرنے لگتے ہیں، بادلوں کو کون بھیجتا ہے، بارش کون بھیجتا ہے. اسی طرح باقی چیزیں بھی جو ہمیں ناگوار محسوس ہوتی ہیں، اس وقت اگر ہم تسبیح پڑھ رہے ہوں تو ہم گویا زبان مقال سے اور زبان حال سے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں
کہ مجھے کوئی شکوہ نہیں، میں اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے، بہت بلند و بالا ہے، سب تعریف اسی کی ہے، اس کا کوئی بھی فیصلہ غلط نہیں۔ اور یہ چیز سوچ کر ہی اور یہ احساس ہی انسان کی تکلیف کو، اس کے غم کو، اس کی پریشانی کو اطمینان میں بدل دیتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مخالفین نے طرح طرح کے الزامات لگائے تو اس کے جواب میں آپ کو تسبیح سکھائی گئی، کیونکہ تسبیح کرنا انسان کے دل کو خوشی سے بھر دیتا ہے۔ تسبیح کے علاوہ انسان اللہ کی تعریف، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار بھی کر سکتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ کر۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہیں جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کلمات کا ورد کرنا یا ذکر کرنا بے حد پسند تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ان تسبیحات کو شامل کر لیں۔ تسبیح کے علاوہ درود شریف کا پڑھنا، ایک بار درود شریف پڑھنے سے 10 رحمتیں آتی ہیں۔ اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، آیت کریمہ کا ورد کرنا، صبح و شام کے اذکار جس میں حفاظت کی دعائیں شامل ہیں ان کو باقاعدگی سے پڑھتے رہنا انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ بہرحال ذکر کے بے شمار فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ذاکرین اور شاکرین میں شامل کر لے اور ہم پر اپنے وہ وعدے تمام کر دے، وہ انعامات پورے کر دے کہ جن کا وعدہ اس نے اپنے ایسے بندوں کے ساتھ کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس دل میں اللہ کی یاد ہو اور جس زبان پر اللہ کا ذکر ہو اور جو کائنات میں غور و فکر کرنے والا انسان ہو، وہ اپنے آس پاس سے غافل نہیں رہ سکتا۔ وہ لازماً اللہ کی مخلوق اور اللہ کی کریشن کے بارے میں ایک مثبت سوچ رکھتا ہے۔ جو ذکر کرنے والا ہے وہ بندوں کی خدمت کرنے والا بھی ہوگا، اور جو اللہ کی خاطر بندوں کی خدمت کرے وہی دراصل اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ رمضان کو شہر المواسات بھی کہا گیا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کی ہمدردی اور غمخواری کرنے کا مہینہ۔ ہمارے دین کا حسن یہ ہے کہ اس میں اللہ کی عبادت یا حقوق اللہ اور حقوق العباد، ان دونوں کو الگ الگ نہیں کیا گیا، بلکہ یہ ہینڈ ان ہینڈ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کس لیے؟ تاکہ ہمارے اندر ایک قوت پیدا ہو کہ ہم بندوں کی خدمت کر سکیں، اور بندوں کی خدمت کس لیے؟ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکیں، اللہ کو راضی کر سکیں۔ بندوں کی خدمت اس لیے نہیں کہ ہم بندوں پر احسان جتائیں یا ان سے کسی مفاد اور فائدے کی توقع رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو مختلف درجات میں پیدا کیا ہے۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے اور کوئی جاہل ہے، کسی کے پاس زیادہ نعمتیں ہیں اور کوئی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، اور یہ دونوں ہی چیزیں بندوں کے لیے آزمائش ہے۔ جس کے پاس نہیں وہ بھی ایک امتحان میں ہے، لیکن جس کے پاس ہے وہ اس سے بھی بڑے امتحان میں ہے، کیونکہ اس پر لازم آتا ہے کہ وہ ایسے بندوں کی خاطرداری کرے، ان کی ہمدردی کرے، ان کی غمخواری کرے کہ جو کسی مشکل یا مصیبت کا شکار ہے۔ بندہ مومن کسی کی تنگی، محرومی، پریشانی، دکھ اور بھوک دیکھ کر بے نیاز نہیں ہو سکتا، بے فکر نہیں ہو سکتا، بے غم نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک حساس دل کا مالک ہوتا ہے۔ وہ جب کسی کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو وہ اس کو محسوس کرتے ہوئے اس کی مدد کے لیے آگے بڑھتا ہے، اور یہ سب کچھ وہ کیوں کرتا ہے؟ اپنے رب کی رضا کی خاطر، کسی پر احسان جتاتے ہوئے نہیں۔ وہ کسی کو جب خوش کرتا ہے تو وہ خوش کرنا دراصل اللہ کو خوش کرنا ہوتا ہے، اور بندوں کو خوش کرنا یا بندوں کے دل میں خوشی پیدا کرنا افضل اعمال میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من افضل العمل ادخال السرور علی المؤمن یقضی عنہ دینا یقضی لہ حاجتا ینفس عنہ کربتا۔ بہترین عمل مومن کو خوش کرنا ہے، اس کا قرض ادا کرنا ہے، اس کی ضرورت پوری کرنا ہے، اس سے کوئی تکلیف اور سختی کو دور کرنا ہے۔ اور ایسا انسان جو بندوں کی خدمت کرنے والا ہو، وہ دن کو روزہ دار اور رات کو قیام کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ رمضان میں یہ دو کام تو ہو ہی رہے ہوتے ہیں، اور اگر انسان اس کے ساتھ ساتھ بندوں کی خدمت کا کام بھی کرے تو نور علی نور، نیکیوں پر مزید نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور مومن تو ہمیشہ اچھے کاموں کا حریص رہتا ہے، وہ کبھی بھی اللہ کی رضا کے کاموں سے تھکتا نہیں ہے، اور کبھی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ اب اس نے بہت کچھ کر لیا
وہ سب کچھ کرنے کے باوجود یہ سمجھتا ہے کہ ابھی اسے اور بہت کچھ کرنا ہے. اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کسی پر احسان نہیں رکھتا. وہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کسی کے لیے کروں گا دراصل اس کا فائدہ مجھے کو پہنچے گا. قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. اگر تم نے اچھا کیا، احسان کیا تو اپنی ذات کی خاطر کیا، یعنی کسی بندے پر نہیں کیا. بظاہر نظر آتا ہے کہ دوسرے پر احسان ہو رہا ہے، لیکن دراصل وہ انسان خود اپنے لیے کر رہا ہوتا ہے، اپنے اوپر. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. تم اپنے نفسوں کے لیے نیکی یا بھلائی میں سے کچھ بھی جو آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچو گے تو تمہارے عمل کا چھوٹا بڑا سب کچھ حاضر کر دیا جائے گا. اس وقت انسان اپنی کتاب عمل کو دیکھے گا تو پکار اٹھے گا، کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس کتاب کو کیا ہو گیا، یعنی میرے نامہ اعمال کو کیا ہے، اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی اور نہ کوئی بڑی چھوڑی. ایک ایک چیز کو گن کے رکھا، سب کچھ گن گن کے لکھ لیا، ہر چیز کا ریکارڈ وہاں موجود ہے. اس لیے اگر انسان ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کرتا ہے تو اس کو بھی پالے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرے برابر نیکی کرے گا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، اور جو ذرے برابر برائی کرے گا اس کو بھی دیکھ لے گا. اس لیے بندہ مومن چھوٹی نیکی اور بڑی نیکی ہر نیکی کا حریص ہوتا ہے. وہ کسی چھوٹے کام کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ نہیں دیتا، کیونکہ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے جو بندے کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی بہترین طریقے پر قبول کرتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب رزق کے حلال میں سے اللہ کی خاطر ایک کھجور بھی صدقے میں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے اور اس کو قبول کرتا ہے اور پھر اس کو بڑھاتا ہے حتیٰ کہ ایک لقمہ احد پہاڑ برابر ہو جاتا ہے. یعنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی چھوٹی نہیں رہتی، وہ اللہ کے ہاں جا کر ملٹیپلائی ہو جاتی ہے اور بہت بڑھ جاتی ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی طرح جس نے 7 بالیاں اگائیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں. گویا ایک دانہ 700 دانے بن گیا. اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھاتا ہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. گویا اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کے حق میں بہت قدردان ہے. وہ ان کی معمولی چھوٹی سی نیکی کو بھی جب قبول کرتا ہے تو اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے. اس لیے بندہ مومن جو بھی بندوں کے ساتھ بھلائی کا کام کرتا ہے، خیر کا کام کرتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا میں کرتا ہے. جیسا کہ ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں. یعنی بھوکوں کو جو کھلاتے ہیں تو صرف اللہ کی خاطر، مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو. اور ان کو کیا کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں چاہتے، شکریہ تک نہیں چاہتے. یعنی اتنے بے لوث ہو کر، سیلف لیس ہو کر صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں. ایسے لوگوں کی جزا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس نے ان کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے کیسے کیسے سامان رکھے ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے. اور یہ سب ان کو اس دن دیے جائیں گے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھا کہ کس طرح رمضان میں وہ عام دنوں کی نسبت زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں دوڑنے لگتے ہیں، نیکی کے بہت سے کام کرنے لگتے ہیں، عبادات میں بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. دن کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی ہمدردی کے کام، بیماروں کی عیادت اور دوسروں کی خدمت کے ساتھ ساتھ رات کا قیام. جب نیکیوں میں ایک دوڑ لگنے لگتی ہے تو یکا یک انسان کو یہ خیال بھی آنے لگتا ہے کہ کیا واقعی میں یہ سب کچھ اپنے رب کی خاطر کر رہا ہوں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رمضان کے روزے فرض کیے جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے روزے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب رمضان کا مہینہ فرض کر دیا گیا تو جو چاہتا عاشورہ کے دن روزہ رکھ لیتا اور جو چاہتا نہ رکھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو روزہ رکھنے کو پسند کیا، اسی لیے اس کو مستحب کہا جاتا ہے، پسندیدہ کہا جاتا ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کے بارے میں سنا، آپ فرما رہے تھے یہ عاشورہ کا دن ہے، اللہ نے تم پر اس کا روزہ فرض نہیں کیا، میں روزے سے ہوں، تم میں سے جو اس کا روزہ رکھنا پسند کرے وہ روزہ رکھے اور جو روزہ نہ رکھنا چاہے وہ نہ رکھے، یعنی نفلی روزہ ہے، اس لیے اگر کوئی نہیں رکھنا چاہتا تو میں اس کو پابند نہیں کرتا۔ تو فرض فرض ہے اور نفل نفل ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ نوافل کے ادا کرنے سے بھی انسان اللہ کی محبت پاتا ہے۔ پھر ایک اور روایت کے مطابق آپ نے اس دن روزہ رکھنے کے بارے میں لوگوں کو اختیار دیا تھا۔ صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول یہی دن ہے جس کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک بھی یہ دن بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آئندہ سال ہوگا تو اگر اللہ نے چاہا ہم نویں دن کا بھی روزہ رکھیں گے۔ اس کے بعد آئندہ سال نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو لازماً نویں کا روزہ رکھوں گا۔ ابو بکر کی روایت میں ہے ابن عباس نے کہا آپ کی مراد عاشورہ کے دن سے تھی، یعنی 10ویں کی بجائے 9ویں کا رکھوں گا، یہ بھی مراد لی گئی، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ 10ویں، کیونکہ اس پر آپ کا قول ہے کہ وہ پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور اس کے ساتھ 9ویں کا روزہ رکھ لیا جائے تاکہ 2 دن ہو جائیں، اور جو 9 محرم کا روزہ نہ رکھ سکے تو وہ 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ رکھ لے۔ اور اس دفعہ تو جمعرات کا روزہ آ رہا ہے 8 کو شاید، پھر اس کے بعد 9ویں کا آ جائے گا، پھر 10ویں کا آ جائے گا، پھر 11ویں کا آ جائے گا، پھر اس کے بعد شاید منڈے آ جائے، پھر اس کے بعد ایام بیز آ جائے، تو جمعرات سے جمعرات تک پورا عشرہ ہی افضل بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح چاند کی تاریخ میں غلطی کا اندیشہ ہو تو 3 دن روزہ رکھ لیں، 9، 10، 11 کو رکھ لیں، تو اس بات میں کوئی رکاوٹ نہیں کہ 10ویں تاریخ کے بارے میں احتیاط برتی جائے۔ بعض اوقات اختلاف مطالعے کی وجہ سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، آپس میں جھگڑتے ہیں آج 9ویں ہے یا آج 10ویں ہے، آج کیا ہے کیا نہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر انسان ایک دن پہلے کا روزہ بھی رکھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ بعض علماء کے نزدیک عاشورہ کے روزے کے 3 مراتب ہیں۔ پہلا 3 دن روزے رکھنا، مرتبہ کا مطلب یہ کہ بلند درجہ ہے، 9ویں، 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھنا۔ اور اس بارے میں ایک ضعیف روایت بھی بیان کی جاتی ہے، اور بعض سلف صالحین سے بھی وارد ہوا ہے کہ وہ احتیاط کے طور پر ایسا کیا کرتے تھے، احتیاط کے طور پر ایسا کرتے تھے۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھنا۔ اکثر احادیث اس کی تائید کرتی ہیں، اور اسی کے بارے میں سنت وارد ہوئی، جیسے میں نے پہلے حدیث بتائی آپ کو۔ اور تیسرا ہے صرف 10ویں کا روزہ رکھنا، اور ایسا کرنا جائز ہے، مکروہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سوری، ایسا کرنا مکروہ نہیں ہے۔ کیا مکروہ نہیں ہے؟ خالی 10ویں کا روزہ رکھنا، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو وہ اعلیٰ درجے کا کام کرے، 3 دن روزہ رکھے، 9ویں، 10ویں، 11ویں۔ جو 3 نہیں رکھ سکتے وہ کم از کم 2 دن کا رکھیں، 9ویں، 10ویں کا رکھیں، یا 10ویں، 11ویں کا رکھیں۔
اور جن کے لیے بہت ہی مشکل ہے وہ کم از کم 10ویں تاریخ کا روزہ ضرور رکھ لیں۔ یہ بات واضح کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی 9 اور 10 کا نہیں رکھ سکتا، صرف 10 کا رکھ رہا ہے، تو اس پر نکیر نہ کی جائے، اس کو برا بھلا نہ کہا جائے، یا یہ نہ کہا جائے کہ تم نے غلط کیا۔ یہ غلط نہیں ہے، یہ درجے اور مرتبے ہیں۔ اسی طرح 10 محرم اگر جمعہ یا ہفتہ کو آ رہی ہو تو اس ایک دن کا روزہ رکھنا بھی جائز ہے۔ خالی جمعے کو اکیلا کر کے روزہ رکھنا عام طور پر پسندیدہ نہیں، لیکن اگر محرم کا روزہ اس تاریخ کو آ رہا ہے، عاشورہ کا روزہ، تو پھر جمعے کے دن بھی رکھا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر فرض روزوں کی قضا باقی ہو تو بھی عاشورہ کے روزے جو ہیں ان میں نفل کے ساتھ اس قضا کی نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ یعنی جس پر رمضان کے دنوں کی قضا لازم ہو تو اس کے لیے بھی 10ویں محرم کا روزہ نفلی روزے کی نیت سے رکھنا منع نہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی 2 جمع نہیں کرے گا نیت، سوری میں شاید بات غلط کر گئی ہوں۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ کے اوپر فرض روزے ہیں تو پہلے وہ پورے کریں پھر نفل پہ آئیں، لیکن اس روزے کی فضیلت کی وجہ سے آپ اس دن کا روزہ رکھ لیں، پھر اس کے بعد باقی قضا پوری کرتے رہیں، یہ مطلب۔ یعنی فرض کی قضا سے پہلے خاص دن کا نفلی روزہ رکھنا جائز ہے، یہ ہے مسئلہ۔ یعنی اگر کسی نے ابھی فرض پورے نہیں کیے تو نفلی سے محروم نہ رہے۔ یعنی یہ روزہ اس لیے رکھنا چاہیے کہ یہ خاص دن کا روزہ ہے، جبکہ رمضان کے روزوں کی قضا کی جو مدت ہے اس میں بہت وسعت ہے، اس کی بریکٹ بڑی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک عاشورہ کے روزے کو فرض کی نیت سے رکھا جا سکتا ہے، یعنی قضا بھی رکھی جا سکتی ہے، یعنی 9ویں 10ویں کا اگر وہ قضا کے اس میں رکھ سکتا ہے، لیکن یہ بعض کی رائے ہے، وہ کہتے ہیں کہ قضا صحیح ہوگی اور ساتھ ہی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کا ثواب بھی ہو جائے گا۔ یہ شیخ ابن عثیمین کا فتویٰ ہے، ان کے خیال میں ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ عاشورہ کا روزہ نفل نیت سے ہی رکھا جائے، فرض کو اس میں مکس نہ کیا جائے، اور 10ویں کے علاوہ جو باقی دن ہیں ان میں اپنے قضا روزے ادا کر لے انسان۔ لیکن 9 اور 11 کا روزہ قضا کی نیت سے رکھنا جائز ہے، سمجھ گئے؟ یعنی 10ویں کا روزہ قضا کی نیت سے نہ رکھے، لیکن 9ویں اور 11ویں کا رکھ لے، کیونکہ 9ویں اور 11ویں کے روزے کی کوئی خاص فضیلت نہیں بتائی گئی۔ پھر اسی طرح حالت سفر میں اگرچہ روزہ رکھنا منع ہے، لیکن اگر مشقت نہ ہو تو عاشورہ کا روزہ سفر میں بھی رکھا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں تو بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن حائضہ اور نفاس والی عورت کے لیے عاشورہ کا روزہ رکھنا منع ہے، جیسے رمضان کے روزے رکھنا منع ہے۔ رمضان کے روزوں کی قضا ہے لیکن عاشورہ کے روزے کی قضا نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی خاتون سے عاشورہ کا روزہ چھٹ گیا ہے شرعی عذر کی وجہ سے، پیریڈز کی وجہ سے یا نفاس کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں اس کو کسی اور دن محرم کے عاشورہ کا روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ الگ ویسے محرم کے روزے ویسے ہی افضل ہیں تو وہ روزہ رکھ لے۔ ابو موسیٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو وہ جس قدر عبادات بحالت اقامت اور دوران صحت میں کرتا تھا اس کے لیے وہ سب لکھ دی جاتی ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص، ایک خاتون ہے، ہر سال روزہ رکھتی ہیں عاشورہ کا، لیکن اس سال وہ شرعی عذر کی وجہ سے نہیں رکھ سکتی، تو بعض اوقات پریشان ہونے لگتے ہیں، کمپلین کرنے لگتے ہیں، کیا بنے گا، کیا ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا۔ نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے عذر، آپ نے خود اپنے آپ، یعنی کہ کوئی بھی خاتون خود اپنے ایام تو نہیں شروع کر سکتی، تو اللہ کا ایک طریقہ ہے، ایک فطری طریقہ ہے، اور اس کو
اپنے وقت پر ہی جب اللہ کا حکم ہوتا ہے شروع ہونا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو یہ تسلی رکھنی چاہیے کہ میں نے صحت کی حالت میں جو روزے رکھے ہیں، انشاءاللہ اگر اس دفعہ میں عذر کی وجہ سے نہیں رکھ سکتی تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بھی اجر دے دے گا۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ صحت کی حالت میں انسان کو جتنی نیکیاں ہو سکے کر لینی چاہیے، تاکہ بیماری کے دنوں میں ان کا اجر لکھا جاتا رہے۔ یعنی انسان کو صحت کی حالت میں نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے، اپنے معمولات بنانے چاہیے۔ یہ نہیں ہیپیزرلی کبھی کچھ کر لیا کبھی کچھ کر لیا، نہیں۔ جیسے انسان کوشش کر کے جیسے تہجد کی عادت ڈالے، صلاۃ الضحیٰ کی عادت ڈالے، دن میں اذکار کرنے کی عادت ڈالے، اپنی تلاوت کی عادت ڈالے، یعنی ہر روز ایک مخصوص حصہ جو ہے ورد یومی جس کو کہتے ہیں، وہ ہر صورت اپنا ادا کرنے کی کوشش کرے، نمازوں کے بعد کی سنتوں کی پابندی کرے۔ تو پھر اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے اور بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے اور اشاروں سے پڑھ رہا ہے، تو انشاءاللہ جو وہ اپنی صحت کے دنوں میں جیسے وہ پڑھا کرتا تھا اس کے مطابق اس کو اجر مل جائے گا۔ تو صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانے اور اس میں اچھی عادتیں اپنائیں، دینی اعتبار سے بھی سستی نہ کریں کہ انسان اور کاموں میں لگا رہے اور نمازوں کی پرواہ نہ کرے یا عبادات کو سے غافل رہے اور صرف دنیا کے پیچھے بھاگتا رہے۔ نہیں، عام دنوں میں، صحت کے دنوں میں انسان پابندی کرے تاکہ اس کا اجر محفوظ ہو جائے، کیونکہ اگر کوئی زندہ رہتا ہے تو بڑھاپا تو آنا ہی آنا ہے، اور بڑھاپے کی کمزوریاں بھی لاحق ہونی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی توفیق دیتا ہے کہ وہ بڑھاپے میں بھی اپنی عبادت جاری رکھتے ہیں، بلکہ وہ جوانی سے بھی زیادہ اس میں عبادت کرتے ہیں کہ اب فرصت ہو گئی، فراغت ہو گئی، اور یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے۔ تو عام دنوں میں جو کی جانے والی عبادت ہے اس کو انسان شوق سے کرے، پابندی کے ساتھ کرے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان چیزوں کو چھوڑ نہ دے۔ عاشورہ کا روزہ پہلے فرض تھا، بعد میں اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی تھی، مستحب ہو گیا تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رمضان کے روزے فرض کیے جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے روزے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب رمضان کا مہینہ فرض کر دیا گیا تو جو چاہتا عاشورہ کے دن روزہ رکھ لیتا اور جو چاہتا نہ رکھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو روزہ رکھنے کو پسند کیا، اسی لیے اس کو مستحب کہا جاتا ہے، پسندیدہ۔ معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کے بارے میں سنا، آپ فرما رہے تھے یہ عاشورہ کا دن ہے، اللہ نے تم پر اس کا روزہ فرض نہیں کیا، میں روزے سے ہوں، تم میں سے جو اس کا روزہ رکھنا پسند کرے وہ روزہ رکھے اور جو روزہ نہ رکھنا چاہے وہ نہ رکھے۔ یعنی نفلی روزہ ہے، اس لیے اگر کوئی نہیں رکھنا چاہتا تو میں اس کو پابند نہیں کرتا۔ تو فرض فرض ہے اور نفل نفل ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ نوافل کے ادا کرنے سے بھی انسان اللہ کی محبت پاتا ہے۔ پھر ایک اور روایت کے مطابق آپ نے اس دن روزہ رکھنے کے بارے میں لوگوں کو اختیار دیا تھا۔ صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل جاہلیت عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے بھی رمضان کی فرضیت سے پہلے اس کا روزہ رکھا۔ اس کے بعد رمضان فرض کر دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورہ بھی اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، جو چاہے اس کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ عرفہ کا روزہ عاشورہ کے روزے سے افضل ہے۔ ابھی پچھلے مہینے جو عرفہ کا روزہ رکھا گیا تھا، 9 تاریخ کا روزہ، وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، جبکہ محرم کا روزہ جو ہے وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس کی حکمت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 10ویں محرم کا روزہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے اور عرفہ کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دن فرعون سے نجات دی تھی جب وہ سمندر پار کر آئے تھے،
اب بنی اسرائیل کے ساتھ، تو اس کے لیے شکرانے کے طور پر بنی اسرائیل اس کا روزہ رکھا کرتے تھے. اور یہ ہماری شریعت کے خصائص میں سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو چیز منسوب ہو، آپ کی برکت کی وجہ سے اس کا اجر زیادہ کر دیا جاتا ہے. ویسے بھی اس امت کے اجر باقی امتوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. اسی طرح کچھ اور وجوہات بھی بتائی گئی ہیں، اور وہ یہ کہا جاتا ہے کہ عرفہ کا دن جو ہے وہ حرمت کے مہینوں میں سے درمیانی مہینے میں، اس سے پہلے بھی حرمت والا مہینہ، اس کے بعد بھی. یہ ایک رائے ہے. ایک قول یہ ہے کہ 10ویں محرم کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر اپنی نعمت کو مکمل کیا، انہیں ان کے دشمن سے نجات دی. اور عرفہ کے دن اللہ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت مکمل کر کے ان پہ انعام فرمایا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور دین میں حاصل ہونے والی مکمل نعمت جسم میں حاصل ہونے والی مکمل نعمت سے زیادہ افضل ہے. یعنی بنی اسرائیل کو نعمت ملی تھی جسمانی آزادی کی، جو فرعون نے ان کو غلام بنا رکھا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کامل دین ملا اس دن. تو دین جو ہے وہ جسم سے افضل ہے. دینی نعمتیں، روحانی نعمتیں جسمانی نعمتوں سے افضل ہوتی ہیں، لیکن ہم عام طور پر جسمانی نعمتوں کے حصول کے لیے زیادہ کوشش بھی کرتے ہیں اور زیادہ ایکسپرٹیز حاصل کرتے ہیں. پھر اسی طرح اس مہینے کے روزے ہوں یا عرفہ کا روزہ ہو یا رمضان کا روزہ ہو، روزوں کے اپنے جسمانی اور نفسیاتی فوائد ہیں. ٹھیک ہے، اور بعض اوقات انسان کی عقل سے باہر ہے. کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ کوئی مہینہ ایسا نہ گزرے کہ جس میں ہم کم از کم ایک روزہ نہ رکھیں یا 3 دن کے روزے نہ رکھیں، کیونکہ ہر مہینے میں 3 دن کے روزے جو ہیں وہ سینے کا وحر دور کرتے ہیں. سنن نسائی کی روایت ہے، عمرو بن شرحبیل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ایک آدمی ہمیشہ روزے رکھتا ہے. آپ نے فرمایا کاش وہ کبھی کھانا نہ کھاتا اور مر جاتا. یعنی پسند نہیں کیا نا آپ نے اس بات کو. لوگوں نے عرض کیا 2/3 دنوں کے روزے کیسے ہیں؟ 2/3 یعنی ایک مہینے کا 2/3. آپ نے فرمایا یہ بھی بہت زیادہ ہے. انہوں نے کہا نصف دنوں کے. آپ نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے. 2/3 ہے 20 دن روزے، اور 1/3 ہیں 10 دن کے روزے. پھر فرمایا میں تمہیں وہ روزے نہ بتاؤں جو سینے کا کینہ، دل کے مفاسد دور کرنے کے لیے کافی ہیں. ہر ماہ میں 3 دن کے روزے. تو ہر ماہ میں 3 دن کے روزے ایام 20 کے روزے ہو سکتے ہیں، یا آپ سوموار جمعرات میں سے کوئی ہر ہفتے ایک کر کے، یعنی ویسے تو 4 ہفتے بنتے ہیں لیکن 3 ہفتے لے لیجئے اور ایک روزہ ان دنوں میں سے کسی دن رکھ لیجئے. ہر مہینے کے 3 روزوں کا جو اجر ہے وہ بہت زیادہ ہے. زمانے بھر کے روزوں کا اجر لکھا جاتا ہے. یعنی ایک روزہ 10 کے برابر ہے، 10 دن کا. یعنی پورے عشرے میں، یعنی مہینے میں 3 عشرے ہوتے ہیں نا، تو آپ نے 3 روزے رکھے تو وہ 3 عشروں کے برابر ہو گئے. تو سارا سال آپ ایسا کر رہے ہیں تو گویا آپ اپنا پوری زندگی روزے سے ہی ہیں. پھر یہ کہ نفس سے شیطان کے وسوسے کو ختم کرتا ہے. سبحان اللہ. روزہ جو ہے یہ وحر دور کرتا ہے. یہ جو وسوسے ہمیں ستاتے ہیں نا، بعض اوقات نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسی بات ذہن میں ڈال دیتا ہے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں. شیطان کا تو کام ہی وسوسے ڈالنا ہے. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو روزہ رکھنے سے شیطان کے وسوسوں سے نجات ملتی. شیطان جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو جب ہم زیادہ پانی پیتے ہیں، ہماری سرکولیشن زیادہ ہوتی ہے، تو اس کی بھی ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے.
اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہ رگیں تنگ ہوتی ہیں اور شیطان کو تنگی ہوتی ہے تو وہ اپنا کام بہتر طور پہ نہیں کر سکتا. پھر اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ یہ روزے دار کے دل کو کینے اور عداوت سے پاک کر، بغض سے پاک کر دیتے ہیں. بعض اوقات انسان اپنے آپ سے ہی پریشان اور تنگ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے بارے میں اس کے دل میں جو غصہ یا غضب ہوتا ہے وہ نکلتا نہیں. اسی ہفتے ہم نے سورۃ محمد میں اللہ یخرج اللہ اضغانکم، زغن کی بات پڑھی اور زغن کی تعریف بھی پڑھی کہ ایسی نفرت جو انسان دل سے نہ نکال سکے، یعنی وہ دل کے اندر رہے. کسی انسان نے کبھی زندگی میں آپ سے کوئی زیادتی کر لی، انسان ہونے کے ناطے زیادہ ہی زیادتی کر لی، اب وہ آپ کو کبھی بھولتی نہیں اور آپ بار بار اپنے آپ کو یہ یاد دلاتے ہیں میں تو اس کو کبھی بھول نہیں سکتی، اس کو میں نہیں بھول سکتی، یہ تو میرے حافظے سے جاتا ہی نہیں. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ بیٹھے بیٹھے بھی اگر آپ کو وہ دکھ یاد آئے تو آپ رونا شروع کر دیتے ہیں اور آپ پریشان ہوتے ہیں. تو ایسے سارے بوجھ اتار دینے چاہیے دل سے، یعنی بجائے اس کے کہ انسان ان کو پالے اور غمگین رہے اور پریشان رہے، ہلکا پھلکا رہے. تو لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پازیٹیو سٹروکس دے کہ میں اس کو میں نے معاف کر دیا، میں معاف کر دوں گی، میں اپنے دل سے نکال دوں گی، مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں، مجھے اس کا بدلہ نہیں لینا، میں اس کو معاف کر رہی ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، میں اپنے دل سے نکال رہی ہوں. یعنی باقاعدہ پھر وہ امیج بنتے ہیں کہ نکال دیا نکال دیا نکال دیا. اور اس میں مدد آپ کو روزے دیں گے، یعنی روزے آپ کو مدد دیں گے کہ آپ ان مصیبتوں سے باہر نکلیں. پھر یہ روزے دل کو نرم کرتے ہیں، سختی ختم کرتے ہیں، پریشانی اور کدورت کو دور کرتے ہیں، سینے کو خوشی سے بھر دیتے ہیں. انسان کے جسم کے اندر کچھ ہارمونز ایسے پروڈیوس ہوتے ہیں کہ جو اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں، نہ صرف جسمانی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پریشانی بھی دور ہوتی ہے. دل کے غم اور رنجیدہ ہونے کا مؤثر علاج ہے. یعنی جس کا دل اکثر غمگین رہتا ہو، اٹھتے بیٹھتے کبھی کسی کی یاد ستائے، کبھی کسی کا رویہ ستائے، تو اس کو یہ پریکٹس شروع کرنی چاہیے، یعنی روزے رکھنے چاہیے. اور اب تو بہت سی اس پہ تحقیقات بھی ہو چکی ہیں کہ بہت سے امراض کے لیے، جسمانی امراض کے لیے، فزیکل علاج کے لیے، یعنی فزیکل ایلمنٹس کے علاج کے لیے روزے جو ہیں یہ بہت فائدہ مند دیتے ہیں. لیکن خاص طور پر 3 روزے مہینے کے جو ہیں سینے کا وحر دور کرتے ہیں، وسوسہ، کینہ، عداوت، غصہ، کڑنا، جلنا، دل کی سختی، کدورت، یہ ساری چیزیں رفع دفع ہو جاتی ہیں ان روزوں کی برکت سے. امام سیوطی جو ہیں وہ نسائی کی شرح میں وحر الصدر جو ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ النہایہ ایک لغت کی کتاب ہے، اس کے مصنف کہتے ہیں یہ اس کا کینہ اور یعنی یہ کینے اور وسوسے سے باہر ہوتا ہے. ایک قول ہے یہ کینہ اور غصہ ہوتا ہے، ایک قول ہے کہ اس سے مراد عداوت ہے، ایک قول ہے اس سے مراد شدید ترین غصہ ہے. سندھی کہتے ہیں یہ روزے ان کیفیات کو ختم کر دیتے ہیں، یعنی وسوسوں وغیرہ کو ختم کر دیتے ہیں، کدورتوں اور سختیوں کو ختم کر دیتے ہیں. لیکن روزہ اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھنا چاہیے، اس نیت سے نہیں رکھنا چاہیے کہ میرے سینے کا کینہ دور ہو جائے. یہ یاد رکھیے، عبادت ساری کی ساری اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، ثواب حاصل کرنے کی نیت سے ہونی چاہیے. یعنی جو روزہ رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خالص اللہ کی رضا اور ثواب طلب کرنے کی نیت سے روزہ رکھے. جو صرف بیماریوں کی شفا کے لیے روزہ رکھے گا یا وحر دور کرنے کے لیے روزہ رکھے گا تو وہ قبولیت کی شرط کو کھو دے گا، کیونکہ جو کام اللہ کے لیے نہ ہو وہ فائدہ نہیں دیتا. تو بہرحال 10ویں محرم کا دن کی ہم بات کر رہے تھے اور روزے کی بات کر رہے تھے. تو 10ویں محرم کا دن جو ہے ہر دور کے مسلمانوں کے درمیان ایک تعلق بھی قائم کرتا ہے.
صحابہ نے رکھا، پھر تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، پھر امت کے باقی نیک لوگوں نے، پھر آج ہم بھی رکھ رہے ہیں، تو ہم سب کا ایک کنیکشن ہو جاتا ہے، نیکی کے کام میں ایک تعلق ہو جاتا ہے، اور ہمارے جو ایک ایمانی بھائی چارہ ہے اس کو وہ عملاً ثابت کرتا ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور عورتیں ان کے بعض کے دوست ہیں، اور یہ دوستی صرف اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ پیچھے سے چلی آ رہی۔ اور 10ویں محرم کا دن شکر ادا کرنے اور مصیبتوں میں اللہ سے مدد طلب کرنے کا دن ہے۔